میری پیاری اسلامی بہنوں، آج ہم سب ایک ایسی دعا کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں جو دعا ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گی، ہمارے گھروں کے بند دروازے کھول دے گی، رزق کے تمام راستے آسان کر دے گی اور دل کی ہر ادھوری تمنا پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس وقت جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں، میں ان سب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنا کام بھی کرتی رہیں اور زبان سے آمین کہتی رہیں، کیونکہ کیا معلوم کسی ایک کی آمین کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو آؤ میری پیاری بہنوں، اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لو، دل کو حاضر کر لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے اپنی کریمی کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، ہم سب بہنوں کے تمام مسائل حل فرما۔ یا اللہ ہم تیری دہلیز پر سر جھکا کر دعا مانگتی ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکے کر دے، ہماری تھکی ہوئی روحوں کو سنبھال لے، ہمارے اندر چھپی ہوئی ٹوٹن کو جوڑ دے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ کون بہن کس درد میں ہے، کون سی بہن راتوں کو رو کر سوتی ہے، کون اپنی چنتا چھپا کر مسکراتی ہے۔ یا اللہ ان کے سینے سے ہر بوجھ اٹھا لے، ان کی زندگی میں آسانی اتار دے، ان کی تھکی ہوئی امنگیں پھر سے جگا دے۔ یا اللہ ہم سب بہنوں کے گھروں میں راحت اتار دے، ہمارے دلوں میں چین بھر دے، ہماری دعاؤں کو وہ مقام دے جو تیری رحمت کے لائق ہو۔ یا اللہ تو ہماری ہر لمحے کی پکار سن لے، ہمارا ہر آنسو قبول فرما اور ہماری ہر سانس کو اپنی مہربانی کے سائے میں رکھ۔ یا اللہ ہماری راہیں روشن کر دے، ہمارے قدموں کو بھٹکنے سے بچا اور ہمیں وہ نعمتیں عطا کر جن سے ہماری زندگی سنور جائے۔ یا اللہ ہماری ساری بہنوں کی دلی تمنائیں پوری کر دیں اور ان کی تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ تو ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو ہی ہماری راتوں کی تنہائیوں میں ہماری سسکیاں سننے والا ہے۔ یا میرے مالک ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کھڑی ہیں، تیری رحمت کی امید میں، تیری مہربانی کی آس میں، تیرے ہی در پر اپنی ساری تھکان، سارے ڈر، سارے بوجھ رکھ کر کھڑی ہیں۔ یا میرے مالک ہم کوئی سہارا نہیں ڈھونڈتے، ہمیں کوئی آسرا نہیں چاہیے، ہمیں بس تو چاہیے، تیری مدد چاہیے، تیری رحمت کا سایہ چاہیے۔ یا میرے مالک تو ہمارے دلوں کی خاموشی میں چھپے رونے کو بھی سن لے، ہماری چھاتی میں دبے ہوئے درد کو بھی سمجھ لے، ہماری آنکھوں کے ان آنسوؤں کو بھی دیکھ لے جو گرتے نہیں مگر دل کو جلا دیتے ہیں۔ یا میرے مالک تو اپنی بخششوں کے دروازے ہم سب بہنوں پر کھول دے، ہماری قسمتوں کو روشن کر دے، ہماری زندگی کے اندھیروں کو مٹا دے۔ یا میرے مالک جو بہن اپنے گھر میں تنگی سے جونجھ رہی ہے، اس کے دروازوں پر تیری برکت اتر آئے۔ جو بہن راتوں کو اپنی اولاد کے لیے پریشان رہتی ہے، اس کے بچوں کے نصیب نیک کر دے۔ جو بہن اپنے رشتوں کی ٹوٹن سے ڈرتی ہے، اس کے گھر میں محبت کی ہوا چلا دے۔ یا میرے مالک جو بہن اپنے دل میں کوئی راز چھپا کر بیٹھی ہے، وہ راز اس کے لیے آسانی بن جائے، اس کی روح پر بوجھ نہ رہے اور اس کا ہر درد تیری رحمت میں بدل جائے۔ یا میرے مالک تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہماری ہر بہن کی زندگی میں تیری روشنی بھر دے، اس کی آنکھوں کے آنسو خوشیوں میں بدل دے اور اس کی دعا کو اس وقت قبول کر لے جب تیری رحمتیں جوش میں ہوں۔ یا میرے مالک ہم سب بہنوں کو اپنے سائے میں رکھ، ہماری غلطیوں کو معاف کر اور ہمیں ان راستوں پر چلا دے جن پر چلنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے دلوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کھڑی ہیں۔ یا اللہ تو جانتا ہے ہمارے گھروں میں کون کون سی خطائیں، کون کون سی لاپرواہیاں اور کون کون سے گناہ ایسے ہوئے جن کی وجہ سے تیری رحمت کے فرشتے ہمارے آنگنوں سے روٹھ گئے۔ یا اللہ ہم تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتی ہیں کہ ہمیں ہر اس گناہ سے سچی اور پختہ توبہ کی توفیق عطا کر دے جو ہماری روزی روک دیتا ہے، ہمارے گھروں میں تنگی لا دیتا ہے اور ہماری برکتیں مٹا دیتا ہے۔ یا اللہ ہماری زبان کو گناہ سے بچا دے، ہمارے ہاتھوں کو نافرمانی سے روک دے، ہمارے قدموں کو بھٹکنے سے محفوظ کر دے اور ہمارے دلوں کو تیرے خوف اور تیری محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے تنگی کے بادل ہٹا دے، ہمارے چولہوں میں برکت کی لو جلا دے، ہماری رسوئی میں تیری رحمت کی مہک اتار دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے دروازے ایسے کھول دے کہ روزی ندیوں کی طرح بہنے لگے، ہمارے آنگن میں تیری قدرت کی ہوا چلنے لگے۔ یا اللہ جن بہنوں کے گھروں میں قرض کا بوجھ ہے اسے ہلکا کر دے،
جن کے دل پریشانی سے بھرے ہیں انہیں سکون کی ٹھنڈک عطا کر، جن کی راتیں روتے ہوئے گزرتی ہیں ان کے آنسو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، ہر اس بہن کی جھولی بھر دے جو اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہے، ان کے نصیب اچھے لکھ دے، ان کے بھوشیہ کو روشن کر دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے غریبی کی دلدل مٹا دے، ہمارے آنگن میں تیری رحمتوں کی بارش برسا دے، ہماری زندگیوں کے بند دروازے کھول دے، ہر مشکل کو آسان کر دے، ہر حادثے سے بچا لے، اور ہم سب بہنوں کی زندگی میں وہ برکت، وہ راحت، وہ سکون عطا کر دے جس کے بعد دل کبھی تنگی محسوس نہ کرے۔ یا اللہ، اپنی مہربانی کے سمندر سے ہمیں اتنا حصہ دے دے کہ ہماری روح بھی سجدہ کر دے اور ہمارے گھر تیری رحمت کے نور سے ہمیشہ روشن رہے۔ یا اللہ، ہم تمام بہنیں تیری رحمت کی منتظر بیٹھی ہیں۔ یا میرے مالک، تو ہم سب کے گھروں میں خیر اور برکت کے دروازے کھول دے، ہمارے گھروں سے تنگی کی آندھیاں اٹھا دے، ہمارے دلوں پر سکون کی ٹھنڈی ہوا چلا دے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کی عمریں دراز کر دے، ان کی زندگی کو سلامتی اور رحمت سے بھر دے، ان کی راہوں سے ہر آفت اور ہر مصیبت کو دور کر دے۔ یا رب، ہمارے بچوں کے نصیب روشن کر دے، ان کے مقدر میں خوشحالی لکھ دے۔ یا اللہ، ہم تمام بہنوں کے گھروں کو غریبی کی دلدل سے نکال دے، ہمارے چولہوں میں ہر روز برکت والا رزق ڈال دے، ہمارے خواب پورے کر دے، ہماری دعائیں قبول کر لے۔ یا رب، ہماری جھولیاں بھر دے، ہمارے گھروں کے اندر رحمت کی نورانی بارش برسا دے۔ یا اللہ، گھر کے ہر کونے میں سکون ہی سکون پھیلا دے، ہمارے شوہروں کے کاموں میں ترقی دے، ہمارے بچوں کی تعلیم میں آسانی دے۔ یا اللہ، ہماری بیٹیوں کی زندگیوں میں خوشیوں کی بہاریں بھر دے۔ یا اللہ، جس بہن کے دل میں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو مٹا دے۔ یا اللہ، ہماری ایک ایک دعا کو اپنی رحمت سے پورا کر دے۔ یا رب، ہم پر اپنی مہربانی کی ایسی بارش کر دے جو کبھی بند نہ ہو۔ تیری رحمت کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، تو ہی ہماری سنتا ہے اور تو ہی ہماری مشکلیں دور کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں کو آسان کر دے، ہمارے گھروں میں محبت، برکت اور سکون اتار دے، ہماری ہر سانس میں رحمت لکھ دے، اور ہمارے گھروں کے اندر ہمیشہ فلاح اور خوشحالی قائم کر دے۔ یا میرے مالک، ہم سب بہنیں تجھ سے ہاتھ جوڑ کر، سر جھکا کر، آنسو بہا کر دعا مانگ رہی ہیں۔ یا میرے مالک، ہماری کنواری بیٹیاں اپنے دلوں میں نہ جانے کتنے ارمان، کتنی امیدیں اور کتنے ادھورے خواب سمیٹے بیٹھی ہیں۔ کوئی اپنے جہیز کے سامان کے لیے فکر میں ڈوبی ہوئی ہے، کوئی اپنے اچھے نصیب کی تلاش میں تنہا بیٹھی ہے، کوئی ماں باپ کی تکلیف دیکھ کر چپ چاپ روتی ہے، کوئی اپنے رشتوں کے ٹوٹنے سے مایوس ہو چکی ہے۔ یا میرے مالک، تو ان سب کی تنہائی، ان کی مجبوری، ان کی بے رنگ زندگی اور ٹوٹی ہوئی ہمت کو اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں بیٹیاں شادی کی عمر پار کر رہی ہیں اور ماں باپ کے چہروں پر ہر دن نیا بوجھ لکھا جاتا ہے، تو ان کے نصیب ایسے لکھ دے کہ ہر دشا سے آسانی آئے، ہر رشتے میں تیری محبت ہو، ہر گھر میں تیری رحمت ہو۔ یا میرے مالک، تو ان ماؤں کی خاموش راتوں کو سکون کی صبحوں میں بدل دے جو ہر دن اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کی سوچ میں ڈوبی رہتی ہے، لیکن نہ ان کے پاس پیسے ہیں، نہ زیور، نہ کپڑے، نہ جہیز کا کوئی سامان۔ یا میرے مالک، تو انہیں اپنے خزانے سے ایسا دے دے کہ کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی تانے کو سننا نہ پڑے۔ یا میرے مالک، جن بیٹیوں کے رشتے بار بار ٹوٹ جاتے ہیں، تو ان کے دل کی ٹوٹن کو اپنی مہربانی سے جوڑ دے، ان کے لیے ایسا جوڑا بھیج دے جو ان کے آنسوؤں کو سمجھے، ان کی چپیوں میں درد پڑ سکے، انہیں عزت دے، انہیں امانت سمجھے اور انہیں اپنے دل سے قبول کرے۔ یا میرے مالک، تو ان باپوں کے ماتھے سے چنتا کی لکیریں مٹا دے جو اپنی معصوم سی بیٹی کے لیے دروازے دروازے بھٹکتے ہیں، جن کے دل ہر جواب کے ساتھ چور ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دے جو کبھی بند نہ ہو۔ یا میرے مالک، تو ان بہنوں کو بھی یاد رکھ جو دوسروں کی خوشیوں میں مسکراتی ہے مگر خود کے نصیب سے ڈرتی ہیں، انہیں بھی تو اپنی رحمت کا حصہ بنا دے۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں بیٹیاں اپنے کپڑوں تک کو دو دو بار سی کر پہنتی ہیں، جہاں ہر چیز ادھار کی ہوتی ہے، وہاں تو اپنی رحمت سے ایسا برکت والا ہاتھ رکھ دے کہ انہیں کبھی کسی کی نظر نہ لگے۔ یا میرے مالک، تو ان ماؤں کی سن
جو اپنے جہیز کے لیے ایک ایک روپیہ جوڑتی ہے، جو اپنی چوڑیاں بیچ دیتی ہے، جو اپنے ارمانوں کو دبا دیتی ہے تاکہ بیٹی کی عزت بنی رہے۔ یا میرے مالک، تو ان کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں ایسا درجہ دے کہ انہیں دنیا میں بھی سکون ملے اور آخرت میں بھی انعام ملے۔ یا میرے مالک، جن بیٹیوں کو دنیا والے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو انہیں اپنی قبولیت سے نواز دے، تو انہیں اس دنیا کی سب سے بڑی عزت دے دے، ایک نیک، نمازی، سمجھدار اور رحم دل شوہر کی صورت میں۔ یا میرے مالک، جن کے گھروں میں بیٹیوں کی شادی ایک خواب بن کر رہ گئی ہے، تو اسے حقیقت بنا دے، تو ایسے ذریعے پیدا کر دے جن کا کوئی سوچ بھی نہ سکے، تو ایسی راہ دکھا دے جو ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دے۔ یا میرے مالک، ہماری ہر بہن کی زندگی میں سکون کی ہوا چلا دے، ایسے دن دکھا دے جو صرف خوشی سے بھرے ہوں، ان کے لیے ایسی راتیں لکھ دے جن میں چین کی نیند اور دل کی تسلی ہو۔ یا میرے مالک، ہماری بیٹیاں صرف بیٹی نہیں، تیری امانت ہے، تو ان کی حفاظت کر، ان کے قدم پھسلنے نہ دے، ان کے دامن پر کوئی داغ نہ آنے دے، انہیں دنیا کے ہر فریب، ہر ظلم اور ہر ترسکار سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک، تو ان رشتہ داروں کے دلوں کو موڑ دے جو ہر بات پر تانے دیتے ہیں، ہر خواب کا مذاق اڑاتے ہیں، تو انہیں بھی عبرت بنا دے اور ہمارے گھروں میں امن کی ہوا بہا دے۔ یا میرے مالک، ہماری بہنوں کو مجبوری سے نکال کر عزت کی چادر اوڑھا دے، انہیں تنگحالی سے نکال کر راحت کے سفر پر بھیج دے، تو ان کی دنیا بھی آسان کر دے اور آخرت بھی۔ یا میرے مالک، جو بیٹیاں شادی سے پہلے ہی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان کی محنت کو قبول کر ان کی تھکن کو راحت میں بدل دے، ان کے حصے کی خوشیاں لوٹا کر انہیں نواز دے۔ یا میرے مالک، تو ہر اس لڑکی کے لیے خود رحمت بن کر آ جا جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، صرف اپنے ماں باپ کی آسانی کے لیے تڑپتی ہے۔ یا میرے مالک، تو اتنی نعمتیں دے دے کہ جب ان کی شادی کا دن آئے تو کسی غیر کا احسان نہ ہو، کوئی ادھاری نہ ہو، کوئی شرم نہ ہو، صرف خوشی ہو، تیرا نام ہو اور سجدے ہو۔ یا میرے مالک، تیری رحمت سے بڑا کوئی دہیج نہیں، تو اپنی رحمت کا سامان ان کی جھولیوں میں ڈال دے اور ان کی زندگی کو خوشحالی سے اس طرح بھر دے کہ ہر طرف سے تیرا شکر سنائی دے۔ یا میرے مالک، تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی رحمت کے لائق بنا دے، انہیں ٹھکرا نہیں دینا۔ تیرے سوا کوئی دوسرا در نہیں، کوئی سہارا نہیں، تو ہی ہے جو بنا مانگے بھی دیتا ہے اور جو آنسوؤں میں بھی سجدے دیکھ لیتا ہے۔ یا میرے مالک، یا میرے مالک، یا میرے مالک، یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنی ساری ٹوٹن، اپنی ساری تھکان، اپنے گھروں کی ہر آگ، ہر درد، ہر بوجھ لے کر کھڑی ہیں۔ یا اللہ، تو جانتا ہے ہمارے گھروں میں کون کون سی پریشانیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا سکون جل چکا ہے، ہمارے دل تھک چکے ہیں، ہمارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، ہماری روحیں کانپ چکی ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کی روزی کے دروازے کھول دے، ہماری قسمتوں کو آسانی دے، ہماری میز پر برکت رکھ دے، ہمارے چولہوں میں تیری رحمت کا اجالا کر دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں تنگی نے ڈیرا ڈال دیا ہے، جہاں ہر صبح مایوسی کے سائے میں کھلتی ہے اور ہر شام چنتا کے اندھیرے میں ڈھل جاتی ہے، وہاں تو اپنی رحمت کی ایسی بارش کر دے کہ ساری سوکھی دیواریں بھی نور سے بھر جائیں۔ یا اللہ، جن گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے نے زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے، جہاں بچوں کی آنکھوں میں ڈر اتر چکا ہے، جہاں دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے، تو ان گھروں میں محبت کی ہوا چلا دے، غلط فہمیاں مٹا دے، غصے کو روشنیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، جو مائیں اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہیں، جن کے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، جو اپنے گھروں میں چیخیں سنتے سنتے تھک چکی ہیں، تو ان کے دلوں میں سکون اتار دے، تو ان کے بچوں کو اپنی راہ دکھا دے، انہیں محبت، ادب اور نیکی کی طرف لوٹا دے۔ یا اللہ، جو باپ اپنی روزی کے لیے دھکے کھا رہا ہے، جس کے ہاتھ تھک چکے ہیں، جس کی محنت بے رنگ ہو چکی ہے، تو اس کے لیے ایسے دروازے کھول دے جن سے اس کی عزت بھی بچے اور اس کی روزی بھی بڑھے۔ یا اللہ، جو گھر بیماری کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں، جہاں دوائیوں نے برکت چھین لی ہے، جہاں درد نے چین چھین لیا ہے، تو وہاں اپنی شفا کا نور اتار دے، تو ہر بیماری کو دور کر دے، ہر بستر پر راحت رکھ دے، ہر مریض میں سکون بھر دے۔ یا اللہ،
جو گھر باتوں کی آگ میں جل رہے ہیں، جہاں ہر دن غلط فہمیوں کا زہر پھیل جاتا ہے، جہاں رشتوں کا خون ہوتا ہے، تو وہاں ایسی رحمت اتار دے کہ چہرے کھل اٹھیں، دل ملائم ہو جائے اور ہر زبان پر سکون کا پیغام اتر آئے۔ یا اللہ، جو گھر غریبی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، جہاں ادھار کی شرم نے نیندیں چھین لی ہیں، جہاں بھوک نے خواب توڑ دیے ہیں، تو وہاں اپنے خزانے سے ایسی برکت بھیج دے کہ ان کی راتیں بھی روشن ہوں اور ان کے دن بھی آسان۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ پر رحم کر دے، ان کے دلوں سے دکھ دور کر دے، ان کے گھروں میں امن بسا دے، ان کی روزی بڑھا دے، ان کی مشکلیں حل کر دے، ان کے راستے آسان کر دے۔ یا اللہ، جو ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی ہے، جو باپ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے خود ٹوٹ گیا ہے، تو ان کی جھولی اب خالی نہ لوٹانا، ان کے دلوں سے بوجھ ہٹا دینا۔ یا اللہ، جو پتنیاں اپنے شوہر کے غصے میں پس رہی ہیں، جو شوہر اپنی بیویوں کے رویے سے ٹوٹ رہے ہیں، تو ان سب میں ایسی محبت پیدا کر دے کہ ان کے گھر جنت بن جائے۔ یا اللہ، جو بہنیں اپنے بھائیوں سے دکھی ہیں، جو بھائی اپنی بہنوں کی ذمہ داریوں سے پریشان ہیں، تو ان سب کے بیچ ایسی ملائمت اتار دے کہ ہر دل میں سکون کا چراغ جل اٹھے۔ یا اللہ، ان گھروں کی تنہائی دور کر دے جہاں کوئی بات تک سننے والا نہیں، تو ان کے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے اور ان کی زندگی کو تیری رحمت سے مہکا دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں پر لگی ہر بندش، ہر رکاوٹ، ہر بدقسمتی، ہر تنگی، ہر جھگڑا، ہر بوجھ، ہر مایوسی، ہر ڈر، ہر بیماری، ہر تکلیف، سب کو اپنی قدرت سے دور کر دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو برکت کے ایسے گلشن بنا دے جہاں نفرت کی جگہ محبت اگے، تنگی کی جگہ راحت اگے، آنسوؤں کی جگہ مسکراہٹ اگے اور جہنم کی جگہ جنت کا سکون اتر آئے۔ یا اللہ، تو ہماری ان لمبی ٹوٹی تھکی روتی ہوئی دعاؤں کو تیری شان کے لائق بنا کر قبول کر لے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم سب بہنیں آج تیرے در پر ان دلوں کی طرف سے دعا مانگنے آئی ہیں جو اپنے کاروبار کی بربادی دیکھ دیکھ کر ٹوٹ چکے ہیں، جن کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی، جن کی دکانیں ویران پڑی ہیں، جن کے ہاتھوں میں محنت ہے لیکن نصیب میں تنگی لکھی نظر آتی ہے۔ یا اللہ، تو ان سب کاروباریوں کی مدد کر جو روز صبح امید لے کر دکان کا شٹر اٹھاتے ہیں لیکن شام تک مایوسی کا اندھیرا لے کر لوٹتے ہیں۔ یا اللہ، جن کے کاروبار میں برکت اٹھ چکی ہے، تو اپنے کرم سے وہ برکت واپس اتار دے، تو ان کے تالے کھولے، ان کے گاہک لوٹا دے، ان کے لین دین میں آسانی اور حلال کی برکت عطا کر دے۔ یا اللہ، جو لوگ سالوں سے ایک ہی دکان پر بیٹھے ہیں مگر آج تک وہ دکان نہ چل سکی، تو اپنے قدرت سے ان کی تجارت میں ایسی رونق بھر دے کہ ہر کونا خوشبو سے مہک جائے۔ یا اللہ، جن کی فیکٹریاں، دفتر، سٹال، گاڑی یا چھوٹا موٹا کام سب بند ہو چکا ہے، تو اپنے رزق کا ایسا دروازہ کھول دے کہ انہیں احساس ہو کہ تو دینے والا ہے، تو ہی اصلی مالک ہے۔ یا اللہ، جو لوگ لاکھوں کا نقصان جھیل کر قرض کے نیچے دب چکے ہیں، تو ان کا ہاتھ تھام لے، ان کے اوپر چڑھے ہر قرض کو دور کر دے، انہیں ایسا کاروبار عطا کر جس میں نہ ذلت ہو، نہ حرام کی ملاوٹ، نہ نقصان ہو اور نہ ہی کسی کی تانے سننے پڑیں۔ یا اللہ، ان یواؤں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول جو بے روزگار ہیں، جو ڈگری لے کر گھر بیٹھے ہیں، جو ہر جگہ کوشش کر چکے ہیں مگر کہیں سے کوئی آسرا نہیں ملا، تو ان کے لیے روزگار کا ذریعہ پیدا کر، تو انہیں اپنے ہنر سے آگے بڑھا، تو انہیں محنت کرنے کی ہمت اور پھر تیرے کرم سے اس کا نتیجہ بھی دے۔ یا اللہ، جو لوگ کاروبار کی بربادی سے مایوس ہو کر غلط راستوں کی طرف مڑنے لگے ہیں، تو انہیں روک لے، تو ان کے قدموں کو گناہ سے بچا، تو ان کی تقدیر کو موڑ دے۔ یا اللہ، تو اپنے کرم سے ان کے اندر حلال کی محبت اور حرام سے نفرت پیدا کر۔ یا اللہ، جن لوگوں نے دکان میں قرض کا سامان ڈالا ہے، انہیں ایسا نفع دے کہ ان کا ہر حساب چھک جائے، ان کا چہرہ روشن ہو اور ان کی دعا تیرے در پر قبول ہو جائے۔ یا اللہ، جو دکاندار ہر دن اپنی بیوی بچوں کی نظروں میں شرمندہ ہوتے ہیں، تو انہیں ایسا کاروبار دے دے کہ وہ پھر سے عزت کے ساتھ سر اٹھا کر گھر لوٹ سکیں۔ یا اللہ، جن کی دکان پر کوئی آتا نہیں، کوئی رکتا نہیں، تو گاہکوں کو کھینچ کر لا، تو ایسی برکت دے کہ نفرتیں مٹ جائیں، حسد کرنے والوں کے دل صاف ہو جائے اور تیری رحمت ہر کونے میں بسیرا کر لے۔
یا اللہ جو تجارتیں بار بار شروع ہوتی ہیں اور بار بار ٹھپ ہو جاتی ہیں، تو ان کی بنیاد کو مضبوط کر دے، تو ان کے کام میں وہ رحمت ڈال دے کہ نہ وہ تھکیں اور نہ وہ ٹوٹیں۔ یا اللہ پوری امت کے کاروبار میں برکت عطا کر، ہر مسلمان کے ہاتھ میں حلال کی تجارت دے، اس کی محنت کو رزق میں تبدیل کر، اس کی سانسوں میں سکون دے، اور اس کی دکان کو ایسا گھر بنا دے جہاں لوگ آئیں تو تیری رحمت کی ہوا ساتھ لائیں۔ یا اللہ ہر دکان، ہر دفتر، ہر پھیری والے، ہر کسان، ہر مزدور، ہر کاریگر، ہر ڈرائیور، ہر ویاپاری، ہر چھوٹے بڑے تاجر کی مدد کر جو تیری زمین پر محنت کر رہے ہیں مگر آسمان سے تیری رحمت نہیں برس رہی۔ تو اپنی رحمت کے بادل اب ان پر برسا دے، تو ان کے حالات بدل دے، تو ان کے گھروں میں برکت کی بوچھار کر دے، تو ان کی اور ان کی اولاد کی زندگی کو سکون سے بھر دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے تنگ حالی کے ڈر سے کاروبار چھوڑ دیا ہے، تو انہیں ہمت دے، تو ان کا دل مضبوط کر، تو انہیں پھر سے اپنے بھروسے پر چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جن کے پارٹنر دھوکہ دے کر بھاگ گئے، جن کے دوستوں نے انہیں برباد کر دیا، تو ان کی عزت بھی لوٹا دے، تجارت بھی اور سکون بھی۔ یا اللہ تو ہر محنتی ہاتھ میں برکت دے، تو ہر سچے دل کو تسلی دے، اور تو ہر دکان پر اپنے کرم کی مہر لگا دے۔ یا اللہ تو ان سب کو عطا کر دے جو صرف تیری بارگاہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں اور تیرے سوا جن کا کوئی در نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہر مسلمان کو ایسا کاروبار عطا کر جو اس کا سہارا بنے، اس کی عزت بنے، اس کی سکون کی وجہ بنے، اور تو اس کے کاروبار کو جنت کے راستے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا میرے مالک ہم تیرے کرم، تیری رحمت، تیرے فضل اور تیری نظروں کے طلبگار ہیں۔ یا میرے مالک آج ہم ان سب کے لیے دعا کرنے کھڑی ہیں جو اپنی اولاد کے لیے آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا میرے مالک وہ ماں جو برسوں سے سونی گود لی بیٹھی ہیں، تو ان کے آنچل کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا میرے مالک جو عورتیں ہر مہینے ٹوٹتی ہیں، ہر دوا پر یقین کرتی ہیں، ہر آواز میں امید تلاشتی ہیں، ہر رات اپنی سونی کوکھ کو تھام کر تیرے سامنے روتی ہے، تو ان کے لیے ایسا دن لے آ کہ ان کی کوکھ میں برکت ڈال دے، انہیں صحت مند، نیک، نورانی اولاد عطا کر دے۔ یا میرے مالک جن گھروں میں اولاد کی کمی نے رشتوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے، تانا بانا بگاڑ دیا ہے، تو وہاں ایسا سکون اور ایسی بہار لے آ کہ وہ گھر پھر سے ہنسنے لگے۔ یا میرے مالک تو ان مردوں کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ بن جو اپنے دل کی ٹوٹن کسی سے بیان نہیں کر سکتے، جو ہر بار مردانگی کے تانوں میں اپنا درد چھپا لیتے ہیں، تو ان کی بھی سن لے۔ یا میرے مالک اولاد تیری دین ہے، تو جب چاہے دے سکتا ہے، تو جن کو چاہے دے سکتا ہے، تو اپنی رحمت سے ان سب کو بھی دے دے جو اب تک تیرے در سے خالی لوٹے ہیں۔ یا میرے مالک جو لوگ اولاد دار ہیں مگر ان کی اولاد نافرمان ہے، جو ماہیں ہر دن اپنی بیٹیوں کی حیا کے لیے اور بیٹوں کی ادب کے لیے ترستی ہے، جو باپ اپنی محنت کے بدلے اولاد سے جھر بھرے بول سنتے ہیں، تو ان نافرمان اولادوں کے دلوں میں ادب اور محبت کا بیج بو دے۔ یا میرے مالک جو اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، انہیں دھکا دیتی ہے، تانوں سے مارتی ہے، یا مالک تو ایسے دلوں کو موڑ دے، ایسی زبانوں کو باندھ دے اور ایسے گھروں میں اپنی ہدایت کی روشنی پھیلا دے۔ یا میرے مالک تو ان ماؤں کی راتوں کا چین لوٹا دے جو بیٹیوں کی بے راہ روشوں سے کانپ رہی ہیں، جو بیٹوں کی زبان سے گھائل ہو چکی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کے لیے ایسا کرشمہ کر دے کہ اولادیں سجدے میں ماں باپ سے معافی مانگیں، ان کے پیروں میں بیٹھ کر دعا لیں اور تیری راہ پر چلیں۔ یا میرے مالک جو ماں باپ بچوں کے بچھڑ جانے سے ٹوٹ گئے ہیں، جن کی اولاد گھر چھوڑ گئی ہے، راہیں بدل چکی ہیں، یا اللہ تو انہیں واپس لوٹا دے، ان کے دلوں کو نرمی دے، ان کی سوچ کو سیدھا کر، انہیں محبت کے دھاگے سے باندھ دے۔ یا میرے مالک جو لوگ بیماریوں سے پیڑت ہیں، جو برسوں سے بستر سے لگے ہوئے ہیں، جن کے جسم سے جان سوکھ چکی ہے، جن کی آنکھوں میں درد اور دل میں تڑپ ہے، تو انہیں شفا عطا کر۔ یا میرے مالک تو شافی ہے، تو کافی ہے، تو اپنی قدرت سے ایسی راحت اتار کہ ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر درد مٹ جائے۔ یا میرے مالک جو مائیں کینسر کی پیڑا میں اپنے بچوں کو تاکتی ہیں، جو باپ کڈنی کی تکلیف میں کام پر جانے کی ہمت نہیں جٹا سکتے، جو بچے چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے ڈرتے ہیں، تو ان سب کی راحت کا ذریعہ بن جا۔ یا میرے مالک
تو اپنے حبیب کے صدقے، اس درد بھرے آنسوؤں کے صدقے تو ساری امت کی بیماریوں کو اٹھا لے۔ یا میرے مالک، تو وہ ڈاکٹر بن جا جسے کوئی فیس نہیں چاہیے، تو وہ علاج کر دے جس کے لیے دوا نہیں چاہیے، تو وہ راحت دے جو تیری رحمت سے ہی ملتی ہے۔ یا میرے مالک، ہر غریب کے گھر سے بیماری کو دور کر، ہر امیر کے دل سے غرور کو مٹا، اور ہر مسلمان کو تیری یاد سے جوڑ دے۔ یا میرے مالک، امت مسلمہ کے ہر کمزور کو مضبوطی دے، ہر تھکے ہوئے کو ہمت دے، ہر مایوس کو امید دے، ہر پریشان کو راحت دے، ہر نافرمان کو ہدایت دے، اور ہر بے اولاد کو اولاد دے۔ یا میرے مالک، تو ہماری ان دعاؤں کو قبول کر، ہمارے آنسوؤں کو اپنی رحمت میں بدل دے، اور ہمارے گھروں کو، دلوں کو، زندگی کو، اولاد کو اور آخرت کو جنت بنا دے۔ یا میرے مالک، یا میرے مالک، یا میرے مالک، یا اللہ، ہم تیری رحمت کے طلبگار، تیرے کرم کے محتاج، تیرے فضل کے بھوکے، تیرے نور کے پیارے بن کر آج پھر سے اپنے تھکے ہوئے دلوں کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی امیدوں کے ساتھ، جھکی ہوئی گردنوں کے ساتھ، کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر، روتی ہوئی آنکھوں سے، کمپاتے لبوں سے دعا مانگنے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ہم وہ سب کچھ تجھ سے مانگتے ہیں جو آج تک ہم مانگ نہیں سکے، جن دعاؤں کو لفظ نہیں مل سکے، جن آہوں کو آواز نہیں مل سکی، جن تڑپوں کو زبان نہیں مل سکی۔ یا اللہ، ہم تجھ سے وہ سکون مانگتے ہیں جو دنیاوی ہلچل سے بہت اوپر ہے۔ ہم تجھ سے وہ امن مانگتے ہیں جو دلوں کے زخموں پر مرہم بن جائے۔ ہم تجھ سے وہ بخشش مانگتے ہیں جو ہماری ہر خطا، ہر بھول، ہر گناہ، ہر بھول چوک کو اس طرح مٹا دے جیسے وہ کبھی ہوئے ہی نہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے اپنی آنکھوں کی نمی کے بدلے اس رحمت کی بارش مانگتے ہیں جو ہماری سوکھی روحوں کو پھر سے زندہ کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسی نمازوں کی توفیق دے جن میں روح کانپے، جن میں آنکھیں بھیگیں، جن میں دل بدل جائے۔ تو ہمیں ایسی تلاوت کی توفیق دے جو ہمارے سینے میں اتر جائے۔ تو ہمیں ایسی حیا عطا کر جو ہمارے نظر اور نیت دونوں کو پاک کر دے۔ یا اللہ، تو ہمارے گھروں سے تکلف، دکھاوا، حسد، نفرت، غرور، بیجاری، تنگ دلی اور بدزبانی کو مٹا دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے اس توبہ کی طاقت مانگتے ہیں جو گناہ کے راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے، اس اخلاص کی دولت مانگتے ہیں جو ہر عمل کو تیرے لیے کر دے، اس محبت کی روشنی مانگتے ہیں جو ہر رشتے کو جنت بنا دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے وہ سب بھی مانگتے ہیں جو ہماری مانگ سے باہر ہے، جو ہماری سوچ سے اوپر ہے، جو ہماری زبان تک نہیں پہنچا۔ تو ہمارے دلوں کی ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے جو آہ بن کر تیرے عرش تک پہنچی ہیں۔ یا اللہ، جن گناہوں سے ہم آج تک انجان ہیں مگر وہ ہمیں کھوکھلا کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کے اثر سے محفوظ رکھ۔ تو ہماری اولاد کو ہمارے لیے سکون اور سایہ بنا، انہیں حق اور سچائی کے راستے پر چلا۔ تو ہمیں دوسروں کے لیے رحمت بنا، بوجھ نہیں۔ تو ہمارے وقت کو تیرے ذکر سے بھر دے۔ تو ہماری عمر میں وہ برکت دے کہ ہر سانس تیرے لیے چلے۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ سچا یقین دے جو ہر تکلیف کو بھی تیری طرف سے انعام سمجھے۔ تو ہمیں ایسی ہمت دے جو طوفانوں سے بھی مسکرا کر کہے، میرا رب کافی ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں دنیا کی دولت دے تو ہاتھ میں دے، دل میں نہیں۔ تو ہمیں نیکی کی محبت دے، برائی سے نفرت دے۔ تو ہمیں وہ نگاہ دے جو زمین پر دیکھے مگر تجھ سے جڑی رہے۔ یا اللہ، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا انہیں بھی تو ہدایت دے، ہماری زبان سے کبھی بد دعا نہ نکلے، ہماری نظر سے کبھی نفرت نہ جھلکے۔ تو ہماری نیتوں کو آئینے سے بھی صاف کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں رزق حلال دے، بے شمار دے مگر اس میں تیری رضا ہو۔ تو ہماری تھکی ہوئی ماؤں کے لیے سکون کا سایہ بن، ہمارے باپوں کی کمر کو مضبوطی دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے غائبوں کو سلامت لوٹا دے، ہمارے مرحوموں کی مغفرت کر، ہماری بہنوں کے نصیب اچھے کر، ہماری بیٹیوں کی حفاظت کر، ہماری مسجدوں کو آباد کر، ہمارے اماموں کو متقی بنا، ہمارے بزرگوں کی عزت بڑھا، ہمارے نونہالوں کو نور والا بنا۔ یا اللہ، تو ہمیں اس دن کے لیے تیار کر لے جب نہ دولت کام آئے گی نہ اولاد، صرف تو اور ہم ہوں گے۔ یا اللہ، اس دن کو آسان کر دے، ہماری قبروں کو روشن کر دے،
ہمارے حساب کو ہلکا کر دے، ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے، ہمارا چہرہ روشن کر، ہمیں اپنے سب سے پیارے بندوں کے ساتھ اٹھا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے حبیب کے ساتھ حوض کوثر پر پہنچا، ہمیں ان کا دیدار عطا کر، ان کی شفاعت نصیب کر، اور ہمارے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بنا دے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تو ہماری ہر ادھوری دعا پوری کر، ہر چھوٹی ہوئی نماز معاف کر، ہر رک گئی توبہ قبول کر، اور ہماری زندگی، موت، قبر، حشر اور آخرت کو اپنی رحمت سے اس طرح ڈھانک دے کہ ہمیں کسی اور کے در کی ضرورت ہی نہ رہے۔ یا اللہ، تو ہماری ہر پکار سن لے، ہر گرتی ہوئی بوند کو موتی بنا دے، اور ہر آہ کو جنت کی راہ بنا دے۔ یا اللہ، ہماری روحوں کو تسلی، دلوں کو چین، گھروں کو برکت اور سانسوں کو عبادت بنا دے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، آج ہم تیری بارگاہ میں اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں، بکھرے ہوئے رشتوں، اجڑے ہوئے دلوں اور بجھی ہوئی برکت کا بوجھ لے کر کھڑی ہیں۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ کن گناہوں نے ہمارے گھروں سے تیری رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیا، کن خطاؤں نے ہماری دہلیز سے برکت اٹھا لی، کن برائیوں نے ہمارے چولہوں کی آگ ٹھنڈی کر دی۔ یا اللہ، جن جھوٹوں نے ہماری دیواروں کو کانپتا بنایا، جن غیبتوں نے ہمارے گھر کے آنگن کو زہریلی ہوا سے بھر دیا، جن بے ادبیوں نے رشتوں کی نیو کو توڑ دیا، جن حرام لقموں نے ہمارے بچوں کے دلوں سے نور کو کھینچ لیا، جن نفرتوں نے ہماری راتوں کو بددعاؤں کا اندھیرا بنا دیا، یا اللہ، ہم ان سے آج پختہ توبہ کرتی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان گناہوں سے بچا لے جن سے تیری نظروں میں ہماری قیمت گرتی ہے، ہمیں ان خطاؤں سے دور کر دے جن سے تیرے فرشتے ہمارے گھروں پر اترنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ، جن شرمناک نگاہوں نے ہماری برکت روک دی، جن ہاتھوں نے نافرمانی کو چھو لیا، جن زبانوں نے چبھتے ہوئے بول کہے اور دلوں کو توڑا، یا اللہ، ان سب کو معاف کر دے اور ہمیں دوبارہ ویسا بننے ہی نہ دے۔ یا اللہ، آج ہم تجھ سے سچی توبہ کی توفیق مانگتے ہیں، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ کی طرف دیکھنے کا دل بھی نہ کرے، ایسی توبہ جو ہماری روح کو کانپ دے، آنکھوں کو رو دے اور دل کو بدل دے۔ یا اللہ، ہمیں نماز کی ایسی میٹھی عادت دے دے کہ اس کے بنا ہماری سانسیں ادھوری لگیں، ہمیں فجر کی نماز کے لیے دل کی خواہش دے، ظہر کی نماز کے لیے راحت دے، عصر کے لیے استھرتا دے، مغرب کے لیے امید دے اور عشاء کے لیے سکون دے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے، بڑوں کے دلوں میں توبہ کا درد ڈال دے، اور ہمارے گھروں میں تیری عبادت کا نور دے دے۔ یا اللہ، ہمیں جھوٹ سے ایسی نفرت دے کہ ہماری زبان کانپ جائے، ہمیں غیبت سے ایسی دوری دے کہ ہمارے دل میں اس کا خیال بھی نہ آئے۔ تو ہماری زبانوں کو دوسروں کی برائی سے روک دے، تو ہمارے کانوں کو گندگی سننے سے بچا، تو ہمارے دلوں کو حسد اور نفرت سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہمیں نیکی کی ایسی چاہ دے کہ ہر صبح تیرے لیے اٹھے اور ہر شام تیری رضا پر ختم ہو۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں وہ امان اتار دے جو گناہوں کی سزا سے چھن گیا تھا، ہماری دیواروں پر تیری رحمت کا سایہ لوٹا دے، ہمارے آنگن میں تیری محبت کی ہوا پھر سے چلا دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں جھگڑے نے برکت کو مار دیا، تو وہاں محبت کی خاموش بارش کر دے، جن گھروں میں جھوٹ اور جالسازی نے عزت کے تاج گرا دیے، تو وہاں ایمان اور سچائی کی روشنی اتار دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی نیت دے جو پاک ہو، ایسی سوچ دے جو نیکی کی طرف جھکی ہو، ایسا دل دے جو تیرے یاد پر دھڑکتا ہو۔ یا اللہ، ہماری روحوں میں تیری محبت کی ایسی آگ لگا دے کہ ہر گناہ کی اور جانے والے راستے خود بخود بند ہو جائے۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو نیکی کی راہ دکھا، انہیں گناہ سے نفرت دے، انہیں ہر برائی سے حفاظت دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں جھوٹ کا زہر نہ رہے، غیبت کی بدبو نہ رہے، نفرت کا دھواں نہ رہے، ہمیں ایسی تہذیب دے دے جو تیرے قریب کر دے، ہمیں ایسی عادتیں دے دے جو تیرے حبیب کی عادتیں بن جائیں۔ یا اللہ، جن بدقسمتیوں نے ہمارے گھروں کو اجاڑا، تو انہیں ختم کر دے، جن گناہوں نے رشتوں کو جہنم بنایا، تو انہیں مٹا دے، جن برائیوں نے ہماری چوکھٹ سے فرشتوں کو دور کر دیا، تو انہیں دور کر دے اور ہمارے گھروں کو پھر سے جنت کا سایہ بنا دے۔ یا اللہ، ہماری آنکھوں کی نیند حلال کر، ہماری روزی میں حلال برکت دے، ہماری زبانوں کو حلال لفظ دے اور ہمارے گھروں کو حلال نور دے۔ یا اللہ،
آج ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کا بوجھ رکھتی ہیں، اسے اٹھا لیں، اسے معاف کر دے اور اسے دوبارہ ہمارے پاس آنے نہ دے۔ یا اللہ، تیری رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، تو ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لے، ہمیں گناہوں سے بچا لے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جو تیری محبت سے چلتے ہیں، تیری محبت سے جیتے ہیں اور تیری محبت پر مرتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ یا میرے مالک، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو وہ ہے جو دینے سے پہلے پکار کو سن لیتا ہے، جو رونے سے پہلے آنسوؤں کو سمجھ لیتا ہے، جو سسکیوں کے پیچھے چھپی ہوئی تڑپ کو بھی پہچانتا ہے۔ یا میرے مالک، آج ہم سب بہنیں اپنے تھکے ہوئے دلوں، کمزور جسموں، ٹوٹی امیدوں اور اجڑے چولہوں کے ساتھ تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑی ہیں۔ یا میرے مالک، ہم تجھ سے صرف تیرا کرم نہیں بلکہ تیری رحمت کے صدقے سے روزی مانگتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اس خزانے سے عطا کر جس کے دروازوں پر کبھی تالا نہیں لگتا۔ یا میرے مالک، جن عورتوں کے پاس روزمرہ کے خرچ پورے کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں، جو اپنے بچوں کے لیے دودھ، روٹی اور دوا تک نہیں جٹا سکتی، جن کے چولہے دن میں ایک بار بھی نہیں جلتے، تو ان کی رسوئی میں اپنے کرم کی آگ جلا دے، ان کے گھروں میں اپنے نور کی روشنی بھر دے، ان کی جھولی کو اس طرح بھر دے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یا میرے مالک، جو لڑکیاں محنت کرتی ہیں مگر نتیجہ کچھ نہیں ملتا، جو گھروں میں کام کر کے بھی طعنا سنتی ہیں، جو ہنر ہونے کے باوجود صرف تنگ دستی اور بد نصیبی کی شکار ہیں، تو ان کے لیے رزق کے ایسے راستے کھول دے جن میں نہ فریب ہو، نہ ٹھوکر ہو، صرف برکت ہو اور چین ہو۔ یا میرے مالک، جن کے سلائی مشینیں بند پڑی ہیں، جن کے ہاتھوں کا ہنر گھر کی چار دیواری میں دفن ہو گیا ہے، تو ان کے لیے ایسا در کھول دے کہ ان کے ہاتھوں سے کمایا ہوا ایک ایک روپیہ ان کی عزت کا سبب بنے۔ یا میرے مالک، جو عورتیں اکیلے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں، تو ان کی مدد کر، تو ان کا سہارا بن، تو ان کے آنسوؤں کو اپنے کرم میں بدل دے۔ یا میرے مالک، تو ان کے حصے کی محنت کو ان کے نصیب کا حصہ بنا دے۔ یا میرے مالک، تو ان بہنوں کی دعاؤں کو قبول کر جو ہر دن کام کی تلاش میں نکلتی ہیں، ہر دروازے پر دستک دیتی ہیں، ہر نظر کو جھیلتی ہیں مگر لوٹ کر خالی ہاتھ آتی ہے، تو ان کے ہاتھوں کو تیری رحمت کا اسپرش دے دے۔ یا میرے مالک، تو انہیں کسی کا محتاج نہ رہنے دے۔ یا میرے مالک، جو کاروباریوں کی بیویاں اپنے شوہر کی تنگ دستی سے گھٹ رہی ہیں، جن کے گھروں میں سالوں سے نہ کوئی نیا کپڑا آیا، نہ بچوں کی تعلیم کا ذکر ہوا، تو ان کے گھروں میں راحت کی بارش کر دے، ان کے شوہر کے کام میں برکت ڈال دے، جو دکانیں ویران ہیں انہیں آباد کر دے، جو بکسے خالی ہیں انہیں تیری رحمت سے بھر دے۔ یا میرے مالک، تو ان کے دروازے پر فرشتوں کو بھیج جو تیرے حکم سے رحمت بانٹیں۔ یا میرے مالک، تو ان بہنوں کی مدد کر جو کسی کے گھر میں برتن مانجتی ہیں، کسی کے کپڑے دھوتی ہیں، کسی کے بچوں کو سنبھالتی ہیں اور بدلے میں طعنا سنتی ہے۔ تو ان کے اس ایک ایک پسینے کی بوند کو موتی بنا دے اور ان کے حصے کا رزق اپنے حکم سے عطا کر دے۔ یا میرے مالک، جو عورتیں گھر سے باہر کام کرنے نہیں جا سکتیں، تو ان کے لیے گھر بیٹھے ایسی برکت کا ذریعہ بنا دے کہ گھر بھی آباد ہو اور چولہا بھی جلتا رہے۔ یا میرے مالک، تو ہر مسلمان بہن کی ایسی مدد کر دے کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا نہ دیکھے، وہ دوسروں کی رحمت کی محتاج نہ بنے۔ یا میرے مالک، ہم تجھ سے وہ روزی نہیں مانگتے جو صرف پیٹ بھر دے، ہم تجھ سے وہ روزی مانگتے ہیں جو عزت بھی دے، سکون بھی دے، برکت بھی دے اور تیری رحمت کا ذریعہ بھی بنے۔ یا میرے مالک، ہمیں حرام سے بچا، قرض سے بچا، ذلت سے بچا اور تنگ دستی کی زنجیروں کو توڑ دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسا رزق دے جو ہمارے دلوں کو چین دے، ہمارے رشتوں کو جوڑے، ہمارے گھروں کو روشن کرے اور ہمارے آنسوؤں کی جگہ مسکراہٹ لا دے۔ یا میرے مالک، ہم تیرے در سے خالی لوٹ کر نہ جائیں، تو ہماری ہر تکلیف کو راحت میں بدل دے، ہماری محنت کو ثواب بنا دے اور ہماری زندگی کو برکت والا بنا دے۔ یا میرے مالک، یا میرے مالک، یا میرے مالک۔ یا اللہ، ہم سب بہنیں تجھ سے وہ مانگنے آئی ہیں جو اب تک تجھ سے مانگنے کی ہمت نہیں کر سکیں، وہ دعائیں جو دل میں تھیں لیکن لفظوں تک نہیں پہنچیں، وہ تڑپ جو اشکوں میں تھی مگر زباں پر نہ آ سکی۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ایسی رحمت مانگتے ہیں جو ہمارے ہر ٹوٹے رشتے کو جوڑ دے، ہر اجڑا گھر آباد کر دے،
ہر تھکی روح کو سکون دے دے۔ یا اللہ ہمیں ایسی نمازوں کی توفیق دے جو ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو ایسا آنسو دے جو تیرے ڈر اور تیری محبت میں بہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا دل دے جو تیرا طلبگار ہو، جو نہ جھکے سوا تیرے، جو نہ روئے سوا تیرے لیے۔ یا اللہ ہمیں ایسی توبہ کی توفیق دے جو ہماری زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دے، ایک جو تجھ سے دور تھی اور ایک جو تیرے سائے میں آ گئی۔ یا اللہ ہمیں ہر اس در سے موڑ دے جو تجھ سے دور کرتا ہے، ہر اس دوست سے بچا جو ہمیں گناہوں میں دھکیلتا ہے، ہر اس راستے سے لوٹا لے جو ہماری روح کو سیاہ کر دے۔ یا اللہ ہمیں غیبت سے نفرت دے، جھوٹ سے نفرت دے، نفرت سے نفرت دے۔ یا اللہ ہماری زبان کو ایسا کر دے کہ جب بھی کھلے تو تیرے ذکر سے، تیری رحمت کی دعا سے۔ یا اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو نماز کی پابند ہو، جو ماں باپ کا سایہ سمجھے، جو تیرے ڈر سے کانپے اور تیری محبت میں سجے۔ یا اللہ جو لوگ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے آنگن سونے ہیں، تو انہیں رحمت سے ایسا نواز دے کہ سارا جہاں کہے یہ تیرے کرم کا کرشمہ ہے۔ یا اللہ جو ماں اپنے بچے کو دواؤں میں تھامے ہوئے رو رہی ہے، تو اس کی روح کو سکون دے، اس کے بچے کو شفا دے۔ یا اللہ جو مرد اپنی محنت میں ہار گیا ہے، جو روزی کی تلاش میں ہمت کھو بیٹھا ہے، تو اسے پھر سے کھڑا کر۔ یا اللہ جو لڑکیاں گھر کی 4 دیواری میں ہنر کے ساتھ بیٹھی ہیں، تو ان کے ہاتھوں سے ایسا کام لے کہ ان کا نصیب بھی روشن ہو اور گھر بھی۔ یا اللہ جو لوگ دل کے درد میں گھٹ رہے ہیں، جنہیں اپنوں نے ہی توڑا ہے، تو انہیں ایسا سکون دے جو صرف تو ہی دے سکتا ہے۔ یا اللہ جن کے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ انہیں اب اپنے آپ سے بھی نفرت ہو چکی ہے، تو انہیں وہ توبہ دے دے جو نبی کی امت کے لائق ہو۔ یا اللہ تو اس ماں کی دعا کو قبول کر جو ہر روز سجدے میں سر رکھتی ہے اور کہتی ہے یا رب میری اولاد کو حفاظت دے۔ یا اللہ تو اس باپ کے دل کا حال جانتا ہے جو بیٹی کے نکاح کے لیے ہر دن تھوڑا تھوڑا جمع کر رہا ہے، تو اس کے ہاتھ کو برکت دے۔ یا اللہ ہمیں قبر کی تنگیوں سے بچا، حشر کی شرمندگی سے بچا اور پل صراط کی پھسلن سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی حلال کی نعمتیں دے اور آخرت میں اپنا دیدار۔ یا اللہ تو ہماری زندگی کو عبادت بنا دے، ہماری موت کو شہادت بنا دے اور ہماری ہر سانس کو تیرا شکر بنا دے۔ یا اللہ جو ماں باپ اپنے بچوں سے دور ہو چکے ہیں، جن کی اولاد انہیں بھول گئی ہے، تو ان کے دلوں کو جوڑ دے، انہیں پھر سے محبت دے دے۔ یا اللہ ہمیں ایسی نیکی کی راہ دے جو تھکائے نہیں، جو ہر دن تجھے اور قریب لائے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا انسان بنا دے جو جہاں جائے وہاں تیری رحمت کی ہوا لے جائے۔ تو ہماری موجودگی کو سکون بنا دے، ہمارے ہاتھوں کو مدد بنا دے، ہمارے قدموں کو بھلائی کا راستہ بنا دے، ہماری ہر خاموشی کو دعا بنا دے، ہماری ہر آہ کو تیرے عرش تک پہنچا دے۔ یا اللہ جو بیوہ عورتیں ہیں جن کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا ہے، تو ان کا سہارا بن۔ یا اللہ جو طلاق شدہ عورتیں تانوں اور ذلتوں میں جی رہی ہیں، تو انہیں نئی راہ، نیا حوصلہ اور نئی عزت عطا کر۔ یا اللہ جو لوگ تنہا ہیں تو ان کا ساتھی بن، جو لوگ ٹوٹا ہوا دل لے کر تیرے در پر آئے ہیں تو انہیں پھر سے جوڑ دے۔ یا اللہ تو ہمارے ہر اس درد کو جانتا ہے جو ہم نے کسی سے نہیں کہا، ہر اس آنسو کو پہچانتا ہے جو ہم نے چھپا لیا، ہر اس سسکی کو سنتا ہے جو رات کی تنہائی میں نکلتی ہے۔ تو ہر اس پکار کو قبول کر جو دل سے اٹھتی ہے، اور تو ہماری ہر دعا کو اپنے نور سے روشن کر دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا میرے مالک ہم سب بہنیں تجھ سے وہ مانگنے آئی ہیں جو ہر ماں کا خواب ہے، جو ہر باپ کی دعا ہے، جو ہر اس دل کی تڑپ ہے جو اپنے بچوں کو سجدہ کرتے دیکھنا چاہتا ہے۔ یا میرے مالک تو ہمیں ایسی اولاد دے جو تیرے نام کی روشنی سے دلوں کو روشن کر دے، جو نماز میں سکون پائے، جو قرآن میں اپنا سایہ دیکھے، جو ماں باپ کی خدمت کو اپنا فرض سمجھے۔ یا میرے مالک تو ہمارے بیٹوں کو غیرت، حیا، سچائی، محنت اور نماز کی عادت دے، انہیں اپنے گھر کا امام بنا، اپنے قوم کا رہبر بنا اور اپنے دین کا سچا بندہ بنا۔ یا میرے مالک تو ہماری بیٹیوں کو ایسی حیا دے جو ان کے چہرے پر نور بن جائے، ایسی عقل دے جو انہیں ہر فیصلے میں تیری رضا تک پہنچا دے، ایسا نصیب دے جو عزت، محبت اور سکون سے بھرا ہو۔
یا میرے مالک جو بیٹیاں اپنے نصیب سے ڈرتی ہیں، جنہیں ہر رشتہ توڑ جاتا ہے، ہر امید جھکا دیتی ہے، تو ان کے لیے ایسے رشتے پیدا کر دے جن میں تیری رحمت کی مٹھاس ہو، جن کے ساتھ وہ سکون پائے۔ یا میرے مالک جن بیٹیوں کے ماں باپ غریبی کی وجہ سے رشتے آگے نہیں بڑھا سکتے، تو ان کے لیے جہیز کے بنا عزت والا رشتہ عطا کر، تو انہیں اپنے خزانے سے وہ دے جو کوئی انسان نہ دے سکے۔ یا میرے مالک جن بیٹیوں کی زندگی گھر میں بند رہ کر بیت رہی ہے، تو ان کے لیے ایسے دروازے کھول دے جہاں سے ان کی عزت، ان کا سکون اور ان کا مقصد سب مل جائے۔ یا میرے مالک تو ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت کے دروازے کھول دے، تو ایسی روزی دے جو حلال ہو، صاف ہو اور برکت سے بھری ہو۔ تو ہمیں حرام سے بچا، لالچ سے بچا اور اس حالات سے بچا جو ہمیں جھوٹ بولنے پر مجبور کر دے۔ یا میرے مالک تو ہمارے شوہروں کے کام میں اتنی برکت ڈال دے کہ بیویاں اور بچے کبھی تنگی نہ دیکھے۔ تو ہماری اولادوں کے نصیب ایسے لکھ دے کہ وہ پڑھیں بھی، بڑھیں بھی اور تیرے راستے پر چلیں بھی۔ یا میرے مالک تو ان ماؤں کے دل کا حال جانتا ہے جو بیٹوں کی بے روزگاری پر ہر رات آنکھیں بند کر کے بھی سو نہیں پاتیں، تو ان کے بیٹوں کے ہاتھوں میں محنت اور کامیابی کی چابی رکھ دے۔ یا میرے مالک جو لوگ محنت کرتے ہیں لیکن رزق نہیں ملتا، تو ان کے لیے آسمان سے دروازے کھول دے، تو زمین سے برکت اگلا دے، تو ان کے ہاتھوں سے ایسا کام نکلوا جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے سکون بنے۔ یا میرے مالک تو ہمیں وہ نظر دے جو حلال اور حرام میں فرق کرے، تو ہمیں وہ نیت دے جو صرف تیرے لیے ہو، تو ہمیں وہ روزی دے جو ہمیں دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ یا میرے مالک ہمیں سچے دل سے مانگنے کی عادت دے اور تجھ سے مانگ کر کبھی نہ تھکنے والی امید دے۔ تو ہماری جھولیوں میں اتنی رحمت ڈال دے کہ ہر بار تیرا شکر ادا کرنے کو جی چاہے۔ تو ہماری بیٹیوں کی شادی میں ایسا سکون دے کہ وہ ہر رات تجھے یاد کرے، ہر صبح سجدے میں تیرا نام لیں، تو ان کے گھروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ یا میرے مالک تو ہمارے گھروں کو نمازی بنا، تلاوت سے مہکتا بنا، دعاؤں سے جڑا ہوا بنا، تو ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے دین کے ساتھ جوڑ دے۔ یا میرے مالک تو ہماری ساری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر، جو چھوٹ گئی ہوں، جو ادھوری ہوں، جو بکھری ہوں، انہیں بھی اپنی قدرت سے پورا کر دے۔ یا میرے مالک تو ہمیں وہ سکون دے دے جو دنیا کی کسی دولت میں نہیں، وہ برکت دے دے جو کسی تجارت میں نہیں، اور وہ رحمت دے دے جو صرف تیرے کرم سے ملتی ہے۔ یا میرے مالک یا میرے مالک یا میرے مالک میرے یا اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا صدقہ، تجھے تیرے نورانی محبوب کا واسطہ، تجھے اس سایہ کرم کا وسیلہ جس سے تو ساری کائنات کو رحمت بنا کر بھیجا، تجھے اس رحمت عالم، اس سرور دو عالم، اس تاجدار مدینہ کا صدقہ جو تیرا سب سے عزیز ہے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری جھولیاں بھر دے، ہمارے سینے ہلکے کر دے، ہمارے راستوں کو آسان کر دے۔ یا اللہ جو ساس بہو کی نفرتوں سے گھر اجڑے ہیں وہاں محبت کی بارش کر دے، جن بہنوں کے نصیب بار بار ٹوٹتے ہیں ان کے لیے وہ رشتہ بھیج دے جو رحمت بن کر آئے۔ یا اللہ جو مرد اپنی مردانگی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جنہیں روزی کی تلاش نے تھکا دیا ہے، تو ان کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ جو عورتیں بچوں کے لیے بھٹک رہی ہیں تو ان کی گود بھر دے۔ یا اللہ جو ماں باپ اولاد کی نافرمانی سے ٹوٹ چکے ہیں تو اولاد کے دلوں میں رحمت، ادب اور شرم پیدا کر۔ یا اللہ جو لوگ علاج نہیں کروا سکتے تو ان کی بیماری کو اپنے کرم سے ایسے ختم کر کہ وہ دوا کی بھی محتاج نہ رہے۔ یا اللہ جو گھر تنگ دستی میں جل رہے ہیں تو وہاں اپنے فضل کی ہوا چلا دے، تو ہمیں وہ نظریں دے جو نیکی کو پہچان لے، وہ سوچ دے جو گناہ سے نفرت کرے، وہ زبان دے جو صرف دعا میں کھلے، وہ دل دے جو صرف تیرا ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جو سیدھا تجھ تک آتا ہے، ہمیں ان محفلوں سے بچا جو دلوں کو سیاہ کرتی ہیں، ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھ جو ہمیں تجھ سے دور کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہر اس مسلمان کی مدد فرما جو بے بس ہے، جو تنگحالی میں ہے، جو مظلوم ہے۔ یا اللہ جو ماں اپنے بچے کی روٹی کے لیے رو رہی ہے، اس کے لیے اپنے غیبی خزانوں سے اتنا عطا کر کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے سبکگین ہو جائے۔ یا اللہ جن کی دعاؤں میں درد ہے، آہ میں آگ ہے، سسکیوں میں شعلہ ہے، تو ان سب کو راحت بنا دے، سکون بنا دے، نظم بنا دے۔ یا اللہ
جن دلوں نے کبھی تیرا نام لے کر راحت پائی تھی لیکن اب دور ہو گئے، تو انہیں واپس اپنے کرم کے سائے میں کھینچ لے۔ یا اللہ، جو لوگ اس وقت بھی روتے ہوئے تیرے نام سے دستک دے رہے ہیں، تو ان کے رونے کو قبول کر لے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تجھے تیرے حبیب کی درود بھری زبان کا صدقہ، تجھے ان کی روشن سیرت کا صدقہ، تجھے ان کی جھکی نگاہوں، ان کی سجدوں، ان کی راتوں کی تنہائیوں کا صدقہ، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کی جھولی بھر دے، اور ہماری دعاؤں کو ایسا قبول کر کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی تیرا شکر ادا کرتی رہیں۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی راحت کی طرف لے جا، اور ہمیں ہر حال میں اپنا بنا لے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تجھ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں، تو ہی ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، تو ہی ہماری محفلوں کی خاموشی کو بھی سمجھتا ہے، تو ہی ہمارے رشتوں کی سچائی اور فریب کے بیچ کا فرق بھی دیکھتا ہے۔ یا اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا صدقہ، تجھے تیری ذات کی قسم، تو ہمارے تمام رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں اور جاننے والوں کے لیے بھلائی اور ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، جو ہمارے دل کے قریب ہیں، جو ہمارے ساتھ ہر تکلیف میں کھڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، جو ہمیں نیک صلاح دیتے ہیں، تو ان کے گھروں میں برکت ڈال دے، ان کی زندگیوں میں راحت اور سکون عطا کر، ان کے رشتوں میں محبت اور وفا پیدا کر، اور ان کے قدموں کو ہمیشہ نیکی کی راہوں پر چلا۔ یا اللہ، ہمارے ان رشتہ داروں کو بھی ثواب دے جو ہمارے ساتھ نہیں رہے، جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں ہمارے لیے کڑواہٹ ہے، تو ان کے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے اور ان کے درمیان محبت پیدا کر دے، اور ہر رشتے کو اپنی رحمت سے پھر سے جوڑ دے۔ یا اللہ، جن دوستوں نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا، جن کے ہاتھ ہماری خوشی کے لیے اٹھے، جن کی آنکھوں میں ہماری تکلیفیں کے آنسو آئے، تو ان کے سینے کو سکون سے بھر دے، ان کے ہر درد کو خوشی میں بدل دے، اور انہیں اس دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نواز دے۔ یا اللہ، ہمیں سچے، نیک، وفادار، سمجھدار اور ہدایت والے دوستوں کا ساتھ عطا کر۔ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے بچا جو دلوں کو توڑتے ہیں، جو باتوں میں زہر گھولتے ہیں، جو رشتوں کی نیم کو ہلا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں فریبی، دھوکے باز، دو رنگے اور چالاک لوگوں سے دور رکھ۔ تو ہمیں ان چہروں سے بچا جو میٹھے لفظوں میں زہر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، جو دوست بن کر دشمنی کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمارے آس پاس ایسی باؤنڈری کھینچ دے کہ ہر دھوکہ، ہر فریب، ہر نقصان، ہر برائی ہم سے دور رہے۔ یا اللہ، ہمیں وہ نظر بخش جو دلوں کی حقیقت پہچان سکے، ہمیں وہ سمجھ دے جو فریب کو دور سے پہچان لے، اور ہمیں وہ ہمت دے جو غلط لوگوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر سکے۔ یا اللہ، تو ہماری زندگی میں ہر جگہ نفع عطا کر، جہاں بھی جائے وہاں تیری برکت ساتھ ہو، جو کام کریں اس میں سفلتا ہو، جو ارادہ کریں اس میں حلال کمائی ہو، جو راستہ چنے وہ تیری رحمت کا راستہ ہو۔ یا اللہ، تو ہمارے لیے ایسا سسٹم بنا دے کہ ہر کوشش میں کامیابی ہو، ہر منزل آسان ہو، ہر فیصلہ نیک ہو، ہر دل صاف ہو، اور ہر صحبت سچی ہو۔ یا اللہ، ہمیں ایسی سوچ دے جو دوسروں کی بھلائی چاہنے والی ہو، جو حسد سے پاک ہو، جو محبت میں ڈوبی ہو۔ یا اللہ، جو لوگ ہمارے خلاف برائی کا جال بنتے ہیں، تو ان کے منصوبوں کو ناکام کر دے، ان کی چالوں کو الٹا انہی پر لوٹا دے، اور ہمیں ایسے ہر نقصان سے محفوظ رکھ جس کی بھنک بھی ہمیں نہ ہو۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر نازک وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے، ہر نقصان کو فائدہ میں بدلنے کا ہنر دے، ہر گرتے قدم کو سنبھالنے کا سلیقہ دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی عقل دے جو تیرا شکر ادا کرے، ایسی زبان دے جو حق بولے، ایسا دل دے جو ہر دھوکے سے نفرت کرے، اور ایسا یقین دے جو ہر برائی سے لڑ سکے۔ یا اللہ، ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے عزیزوں کے گھروں میں بھی خوشحالی اتار دے، ان کی روزی میں برکت دے، ان کے بچوں کو سلیم فطرت عطا کر، اور ان کے ہر ارادے کو نیک بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمارے ہر رشتے میں محبت اور سمجھداری ڈال دے، ہر دوری کو قریبیوں میں بدل دے، اور ہر عداوت کو دوستی میں تبدیل کر دے۔ یا اللہ، تو ہمارے رشتہ داروں، دوستوں، ہم سفروں، پڑوسیوں، ہر جاننے والے کو ہدایت کی روشنی دے، اور ان کے لیے بھی وہی بھلائی عطا کر جو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تو ہماری یہ لمبی دعا
اپنی رحمت سے قبول فرما، اسے ادھوری نہ چھوڑنا، اسے خارج نہ کرنا، اسے اپنے کرم سے پورا کر دینا، اور ہمیں، ہمارے عزیزوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو ہر برائی سے بچا کر ہر بھلائی کی طرف بڑھا دینا، ہمیشہ، ہر جگہ، ہر حال میں۔ یا میرے مالک، آج ہم سب اسلامی بہنیں تیرے رحمت بھرے در پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں، تھکے ہوئے جسموں، بجھی ہوئی امیدوں اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ۔ یا میرے مالک، آج ہم تجھ سے اپنے لیے بھی دعا مانگتی ہیں، اور اپنی ہر اس بہن کے لیے بھی جو اس وقت ہمارے آس پاس بیٹھی ہے، جو رو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، مگر پھر بھی تیرے در سے امید نہیں توڑ رہی۔ یا میرے مالک، تو ان سب بہنوں کے دلوں میں ایسی راحت اتار دے کہ ان کی آنکھوں کے آنسو تسلی بن جائے، تو ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے، تو ان کے سینے کی گھٹن کو ہوا کی طرح کھول دے۔ یا میرے مالک، جو بہنیں گھروں میں ظلم سہتے ہوئے بھی مسکراتی ہیں، تانے جھیل کر بھی چپ رہتی ہیں، دل میں ٹوٹ کر بھی اپنے بچوں کی خاطر مضبوط کھڑی رہتی ہیں، تو ان کی آنکھوں کو ایسا سکون دے کہ ان کی عمر بھر کی تھکان اتر جائے۔ یا میرے مالک، جو بہنیں اپنے شوہر کی بے رحمی سے ٹوٹ چکی ہیں، تو ان کے دلوں کو اپنی رحمت سے سینچ دے، تو ان کے لیے وہ راستہ کھول دے جس میں عزت بھی ہو، امن بھی ہو، سکون بھی ہو۔ یا میرے مالک، جو بہنیں اپنے مائکے اور سسرال کے بیچ پس رہی ہیں، تو ان کے دل سے ہر ڈر کو نکال دے اور ان کے لیے ایسی راہ بنا دے جس میں صرف تیری برکت ہو۔ یا میرے مالک، جو بہنیں اپنے بچوں کی بیماری کے کارن رات بھر جاگتی ہیں، تو ان کے بچوں کو پوری شفا دے، ان کے چہرے پر پھر سے روشنی لا دے، اور انہیں اس ماں کے دل میں پھر سے سکون پیدا کر دے۔ یا میرے مالک، ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی ان بہنوں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں جن کے گھروں میں جھگڑے ختم نہیں ہوتے، جن کی روح چیخ رہی ہے مگر ان کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تو ان کے گھروں میں ایسی رحمت اتار دے کہ بکھرے ہوئے رشتے جڑ جائیں، ٹھنڈی ہوئی محبت دوبارہ جل اٹھے، اور ہر کونے میں تیری برکت کا نور پھیل جائے۔ یا میرے مالک، جو بہنیں روزی کی تلاش میں پریشان ہیں، جو اپنی محنت کے باوجود تنگ حالی سے نہیں نکل پا رہیں، تو ان کے لیے غیبی خزانوں کے دروازے کھول دے اور ان کی محنت کو برکت میں بدل دے۔ یا میرے مالک، جو بہنیں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تجھ سے آنسوؤں میں دعا مانگتی ہیں، تو ان کی بیٹی کے نصیب کو اتنا روشن کر دے کہ ان کی عمر بھر کی تھکان دور ہو جائے۔ یا میرے مالک، جو بہنیں طلاق یا بیوہ ہونے کے بعد دنیا کی نظروں سے ڈرتی پھرتی ہیں، تو ان کے قدموں کو مضبوطی دے، تو ان کے دل کو عزت دے، تو ان کے جیون کو اس نور سے بھر دے جس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی تانا نہ ہو اور کوئی بوجھ نہ ہو۔ یا میرے مالک، جو بہنیں عبادت کرنا چاہتی ہیں مگر حالات انہیں روک لیتے ہیں، تو ان کے دلوں میں ایسی نیت پیدا کر دے کہ وہ ہر مشکل میں بھی تیری بندگی کو قائم رکھیں۔ یا میرے مالک، تو ہماری ان بہنوں کے لیے بھی دعا قبول کر جو اس سمے کچھ نہیں کہہ پا رہی، جن کی آواز غم نے بند کر دی ہے، جن کی آنکھوں کا پانی ہی ان کی دعا ہے، تو ان کی اس خاموش دعا کو بھی اپنے عرش تک پہنچا دے۔ یا میرے مالک، جو ہماری بہنیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، تو انہیں ایسی توبہ دے دے جو ان کی روح کو دھو دے اور انہیں تیرے اتنے قریب کر دے کہ ہر گناہ کا دروازہ ان کے لیے خود بند ہو جائے۔ یا میرے مالک، تو ہر اس بہن کی مدد کر جو تنہا ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، بے بس ہے اور صرف تجھے پکار رہی ہے۔ یا میرے مالک، ان کی آہوں کو تڑپ میں نہیں بلکہ رحمت میں بدل دے، ان کے آنسوؤں کو کمزوری نہیں بلکہ تیری رحمت کی چابی بنا دے۔ یا میرے مالک، ہمارے آس پاس بیٹھی ہر اسلامی بہن کے دل میں وہ نور اتار دے جو ساری عمر اس کا سہارا بن جائے، اسے محبت بھی دے، عزت بھی دے، برکت بھی دے اور تیری قریبی بھی دے۔ یا میرے مالک، ہماری کوئی دعا ادھوری نہ رہ جائے، کوئی درد انسنا نہ رہے، کوئی آہ بے اثر نہ جائے۔ تو سب کی سنے، سب کی سمجھے، سب کو سنبھالے اور سب کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے۔ یا میرے مالک، یا میرے مالک، یا میرے مالک، یا اللہ، آج ہم سب بہنیں تیرے در پر اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، کانپتے ہوئے لفظوں کے ساتھ، تھکے ہوئے جسموں اور ٹوٹی ہوئی امیدوں کے ساتھ تجھ سے دعا مانگنے بیٹھی ہیں۔ یا اللہ، ہم نے اپنے گھروں کی اجڑی برکتوں کے لیے بھی تجھ سے توبہ کی، ہم نے جھوٹ سے، غیبت سے، نافرمانی سے، ہر اس گناہ سے توبہ کی جس کی وجہ سے تیری رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں سے دور ہو گئے۔
ہم نے تجھ سے اپنے شوہروں کے لیے روزی مانگی، اپنے بچوں کے لیے ہدایت مانگی، اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے نصیب، عزت بھرے رشتے اور سکون بھری زندگی کی بھیک مانگی۔ یا اللہ، ہم نے تجھ سے ہر بیمار کے لیے شفا، ہر بے اولاد کے لیے اولاد، ہر ٹوٹے ہوئے رشتے کے لیے جوڑ اور ہر بکھری ہوئی روح کے لیے راحت مانگی۔ ہم نے تجھ سے کاروبار میں برکت، بے روزگاروں کو روزگار، پریشانوں کو سکون اور ہر مسلمان کے لیے تیرا کرم مانگا۔ یا اللہ، ہم نے اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ہر اس بہن کے لیے دعا مانگی جو ہمارے آس پاس بیٹھی تھی یا دور کہیں کسی کونے میں اپنے آنسوؤں سے تجھے پکار رہی تھی۔ یا اللہ، ہر طلاق شدہ بہن کو عزت اور دوبارہ خوشیاں، ہر بیوہ بہن کو رحمت اور تیرا سہارا، ہر تنہا کو تجھ سے جوڑی ہوئی راحت اور ہر پریشان کو کرم سے بھرا سکون عطا فرما۔ یا اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب کا صدقہ، ان کے سجدوں کا، ان کی راتوں کی تنہائیوں کا، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کا، ان کے سینے کی سسکیوں کا صدقہ تو ہماری ہر دعا کو قبول کر لے۔ یا اللہ، تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، جھوٹ سے نفرت دے، غیبت سے حفاظت دے، دلوں کی صفائی دے، نماز کی پابندی دے اور ایسی زندگی دے جس میں ہر سانس تیری رضا میں گزرے۔ یا اللہ، آج جو کچھ بھی ہم نے مانگا، دل سے مانگا، یقین سے مانگا، آنسوؤں سے مانگا، تو اسے اپنے کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، آمین۔